ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ مودی حکومت کے فیصلے سے کسانوں اور چینی ملوں کو 2768 کروڑ روپے کا ہوا خسارہ۔ کسانوں کی حمایت میں ہنومان بینیوال نے پارلیمنٹ کی 3 کمیٹیوں سے دے دیا استعفیٰ۔ کسانوں کا حکومت کے ساتھ میڈیا کو بھی جواب، شروع کیا اپنا اخبار ٹرالی ٹائمز۔ ہندوستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں، ابو عاصم اعظمی کا بیان۔ ہاتھرس واقعہ، چارج شیٹ کو پرینکا گاندھی نے بتایا آج سچ کی جیت۔ مہاراشٹر میں انکم ٹیکس انسپکٹر 10 لاکھ رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ کلکتہ کے یونانی کونسل پر لگے بدعنوانی کے الزامات سے یونانی میڈیکل کالج اینڈ اسپتال بھی ہوا متاثر۔ باہر سے کمرہ بند کر کے گئی تھی ماں مارکیٹ، ادھر کچھ ایسا ہوا کہ اڑ گئے ہوش۔ زیادہ خواتین کو ملازمت پر رکھنا، پیرس سٹی ہال کو پڑا بھاری، 80 لاکھ کا جرمانہ عائد۔ ترکی اپنے حاکمیت کے حقوق کی دفاع میں ہرگز تردد سے کام نہیں لے گا، صدر ترک کا بیان۔ نائجیریا میں خودکش بم حملے میں کم از کم 3 افراد لقمۂ اجل۔ یمن میں جنوبی عبوری کونسل کے ہمراہ نئی حکومت کا قیام۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پنجاب کے کو آپریٹو وزیر سکھ جندر رندھاوا نے مرکزی حکومت کی جانب سے لائے گئے کسان مخالف فیصلوں کے سلسلے میں چینی کی برآمداتی سبسڈی کی شرح پچھلے سال کے مقابلے 4.44 روپے فی کلو کم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے آج یہاں بتایا کہ اس فیصلے سے گنا کاشتکاروں اور چینی ملوں کو 2768 کروڑ روپے کے قریب نقصان ہوا۔ سال 2020 اور 21 کے لیے چینی کی ایکسپورٹ سبسڈی کی شرح 6 روپے فی کلو کر دی گئی ہے، جبکہ گزشتہ سال 2019 اور 20 میں شرح 10.44 روپے فی کلو تھی۔ ناظرین، کسان تحریک کی حمایت میں RLSP راشٹریہ لوک تانترک پارٹی کے سربراہ ہنومان بینیوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کسانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے 3 پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ناظرین، کسانوں نے دہلی کی سرحد پر جاری اپنی تحریک کے بیچ ٹرالی ٹائمز نام سے 4 صفحات کا اپنا ایک اخبار شروع کر دیا، جو ہفتے میں 2 مرتبہ شائع ہوگا۔ نئی زرعی قوانین کے خلاف جاری تحریک کے دوران اخبار شائع کرنا ایک طرح سے حکومت اور مین اسٹریم میڈیا کو سیدھا جواب تصور کیا جا رہا ہے۔ معروف شاعر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ کھینچو نہ کمانوں کو، نہ تلوار نکالو، جب توپ مقابل ہو تو اخبار نکالو۔ کسانوں نے اپنی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اکبر الہ آبادی کے شعر پر عمل کیا ہے، اور سرد لہر کے باوجود کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے کسانوں کی تحریک کا کل 23واں دن تھا، اور اسی دن ٹرالی ٹائمز نامی اخبار منظر عام پر لایا گیا۔ ناظرین گرامی، ہندوستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ یہاں فرقہ پرستی عروج پر ہے۔ امریکہ نے بھی اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ہجومی تشدد میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ BJP ملک میں نفرت کی سیاست کرتی ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں تفریق پیدا کر کے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ آج مسلمانوں کی معاشی، اقتصادی و تعلیمی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ اس قسم کا اظہار خیال آج یہاں ممبئی مراٹھی پترکار سنگھ میں منعقدہ یوم اقلیت کے موقع پر منعقدہ تقریب میں مہاراشٹرا سماجوادی پارٹی کے لیڈر اور رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے کیا ہے۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کے مشہور ہاتھرس اجتماعی عصمت دری اور قتل معاملے میں CBI کے ذریعے چارج شیٹ داخل کیے جانے کو کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے سچ کی جیت قرار دیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک طرف حکومت کے تحفظ میں ناانصافی تھی اور دوسری طرف انصاف کے تئیں متاثرہ فیملی کی امید تھی۔ متاثرہ کی لاش
زبردست جلا دی گئی، متاثرہ کو بدنام کرنے کی کوششیں ہوئیں، اہل خانہ کو دھمکایا گیا، لیکن بالآخر سچائی کی جیت ہوئی۔ ناظرین، مہاراشٹرا میں انکم ٹیکس افسر کے ذریعے رشوت لینے کا ایک بڑا معاملہ سامنے آیا۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق انسداد بدعنوانی بیورو ACB نے انکم ٹیکس انسپکٹر کو رنگے ہاتھوں 10 لاکھ روپے کا رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری 17 دسمبر کو ہوئی ہے اور اس معاملے میں ابھی تک تفتیش جاری ہے۔ ناظرین، بدعنوانی ایک ایسا داغ ہے جو آپ کے تمام اچھے کاموں پر بھاری ثابت ہوتا ہے۔ اگر ایک بار یہ داغ لگ گیا تو زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتا، پھر چاہے اچھے کاموں کی فہرست جتنی لمبی کیوں نہ ہو۔ اگر کچھ یاد رہتا ہے تو صرف بدعنوانی کا الزام ہے، چاہے الزام کسی کی شخصیت پر لگا ہو یا ادارے پر، اس الزام سے ابھر پانا مشکل ہوتا ہے۔ کلکتہ کے یونانی میڈیکل کالج اینڈ اسپتال کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ بدنامی کا الزام گرچہ یونانی کونسل پر ہے، لیکن لفظ یونانی سے کالج اینڈ اسپتال بھی متاثر ہو رہا ہے، جس سے ہزاروں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ ناظرین، ملک کی راجدھانی دہلی میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، جہاں 2 بچوں کی دم گھٹنے سے موت ہوئی۔ اس واقعے کے بعد سے آس پاس کے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا۔ وہیں اطلاع ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے لاشوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا، ساتھ ہی معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ جانکاری کے مطابق جنوبی مغربی دہلی کے ساگرپور تھانہ علاقے میں سنیچر کی صبح ایک مکان کی گراؤنڈ فلور پر اچانک آگ لگ گئی۔ اس سے 2 معصوم بھائیوں کی دم گھٹنے سے دردناک موت ہوئی۔ بچوں کی شناخت شری آنسر اور آیوش کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں کی عمر 5 اور 6 سال کی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ جس فلور پر آگ لگی تو اس میں مہلوک بچوں کے والد ہوائی چپل وغیرہ بنانے کا چھوٹا کام کرتے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جس کمرے میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی تھی، واردات کے وقت دونوں بچے کی ماں باہر سے گیٹ لاک کر کے سامان لانے مارکیٹ گئی ہوئی تھی اور اسی درمیان میں حادثہ پیش آیا۔ ناظرین، ایک طرف جہاں خواتین کو زیادہ سے زیادہ مواقع دینے، انہیں خود مختار بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہیں فرانس کی وزارت قانون نے پیرس سٹی ہال پر اس بات کے لیے جرمانہ عائد کر دیا ہے کہ وہاں اعلیٰ عہدوں پر مردوں کے مقابلے زیادہ خواتین فائز ہیں۔ جرمانہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ 80 لاکھ سے زائد کا ہے۔ وزارت قانون کا کہنا ہے کہ مرد و خواتین کی تقرری میں فرق جنسی توازن کا بگاڑنا ہے، اس لیے سٹی ہال کو جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی اپنے حاکمیت کے حقوق کے استعمال میں ہرگز تردد سے کام نہیں لینے والا ایک ملک ہے، جسے ثابت کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ صدر اردوغان نے استنبول میں شمالی مرمراہائی ہائی وے کے 6 مرحلے کے افتتاح کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں قصر واحدین سے براہ راست شرکت کی۔ جناب اردوغان نے بتایا کہ میرا یقین ہے کہ اپنے ملک کے لیے شاہکار کے قیام سے بڑھ کر کوئی سیاست، خدمت اور اعزاز نہیں ہے۔ ہم نے ترکی کو مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کو سال 2023 کے اہداف سے ہم آہنگ بنایا ہے۔ ملک میں سبک رفتار ٹرینوں کی خدمات کو ممکن بنایا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ برس انقرہ سواس فاسٹ ٹرین لائن کو بھی کھول دیا جائے گا۔ ناظرین، مغربی افریقی ملک نائجیریا کے شمالی مشرق میں خودکش حملے میں ابتدائی معلومات کے مطابق 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایک سیکورٹی افسر نے اپنا نام خفیہ رکھنے کی شرط پر اناتولو ایجنسی کی بتایا ہے کہ صوبہ بورنو سے منسلک کوندوگا علاقے میں ایک بچی نے ایک ہجوم میں گھستے ہوئے اپنے جسم پر باندھے بم کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ ناظرین، یمن میں ملکی انتظامیہ اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند جنوبی عبوری کونسل کے مابین طے پانے والے ریاض معاہدے کے دائرہ کار میں نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یمنی حکومت سے منسلک سبا نیوز ایجنسی کی خبر کے مطابق ایوان صدر کی جانب سے جاری کردہ قرارداد کے ساتھ یمنی وزیر اعظم معین عبد الملک کی زیر قیادت 24 وزراء پر مشتمل اور عبوری کونسل موجودہ حکومت کے مساوی تعداد میں وزراء کی تعیناتی کے ساتھ نئی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔